أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بواد بلند توجہ بات شروع کی جائے. سورہ زخرف کی ایک جانی پہچانی آیت پیش نظر ہے میرے. اور یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایک باز گشت کو لوٹانا ہے. حالانکہ اب لا تعداد تجربات کی بھٹی سے گزر چکا ہے یہ جملہ، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے کہ شیعوں کو صرف علی آتا ہے. دل نہیں چاہ رہا ہے تو بتانا ہے کہ ہمیں صرف علی نہیں آتا، ہمیں نبی بھی آتا ہے، ہمیں جلی بھی آتا ہے. ہاں ظرف ہو کسی کا، سنبھالنے والا بنے کوئی، جاگنا حلالی موالیو. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے رسول اپنی طیب زبان سے فرما دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بھی بیٹا ہوتا تو پھر عیسیٰ نہ ہوتا. فانا اول العابدین، میں عابدین میں سے اول ہوں، میں ہوتا. جو جیتے رہو ملک. اور یہ میری ظہیر بھائی دیانتداری ہے کہ اس کے دو ترجمے ممکن ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں. ایک تو یہی جو میں کر چکا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اول العابدین ہوں، میں ہوتا. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اگر رحمان کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا تو چونکہ میں عابدین میں سے اول ہوں میرے سامنے نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو نہیں کچھ لوگوں کے سر سے گزرا ہے جملہ. پھر غور کریں، اگر اللہ صاحب اولاد ہوتا تو رسول کہہ دو اللہ کا بیٹا میرے سامنے ہوا ہوتا کیونکہ میں اول العابدین ہوں. شیعہ سنی دوستو اب ذرا سوچنا ہے، ادراک اور شعور کو آواز دو. وہ کتنا اول ہے کہ اگر اللہ کی اولاد بھی ہوتی تو میرے نبی کے بعد ہوتی. اگر نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سائیں خواج اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میرا نبی پہلے تھا. اب اس کی اولیت کا اندازہ
لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا اول ہے. ہر چیز پوچھنے کا ظہیر بھائی کوئی نہ کوئی مسکن ہوتا ہے، مرجع ہوتا ہے جہاں سے وہ چیز پوچھی جاتی ہے. گندم کاشتکار سے پوچھو، تاجر سے نہیں. سونا صراف سے پوچھو، لوہار سے نہیں. لوہا لوہار سے پوچھو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ریشم بیچنے والے سے نہیں، فضائل شیعوں سے پوچھو. اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فضائل شیعوں سے پوچھو. شفیق زیدی یہ جانتے ہیں کہ فضائل کیا ہیں؟ سر اٹھانا. محمد پوچھنا ہے تو پھر علی سے پوچھو. ہے اور علی پوچھنا ہے تو نبی اور جلی دونوں سے پوچھو. اب یہ امجد استاد تباہ ہے. اب ملک اور کچھ نہیں، دعا تو کرو گے ہی. ہاں کیونکہ دعا تو جبرن ہاں نکلتی ہے. سر اٹھاؤ، ہے پروگرام. علی سے میں نبی پوچھنا چاہتا ہوں. تمام شیعہ سنی دوست بس چند لمحوں کے لیے نگاہیں سی کے رکھنا میری طرف. ممبر پہ ہے وہ جس کے لیے ممبر بنا، جو سرکار امیر فرما رہے ہیں ایھا الناس کان اللہ ولا شیء معہ. سوچ لو. نہیں اس لیے نہیں، نصیب دشمنا انسان ہے، کبھی تھکن ہوتی ہے، کبھی مزاج کا کوئی رخ، کبھی کوئی کروٹ. ادھار کرنا ہے یا چلوں؟ واقعی ادھار ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے پھر کسی وقت کے لیے صحیح. دیکھو دوستو، یہ خیبر شکن کی جوتی کے ذرے کی بخشی ہوئی خیرات ہے اور اسی پہ فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ممبر سردار صاحب آج تو نہیں لگا، 1400 سال سے لگا ہے. کتابیں آج تو نہیں چھپیں، ہر زمانے میں چھپتی رہی ہیں، لیکن خطبات پڑھنے کا کلیجہ سوائے آپ کے خادم کے کسی کے پاس نہیں. ہاں ذرا اٹھاؤ. میں نے دیکھا کہ اگر قوت خرید نہیں ہے، جہاں بھی دیکھوں گا کہ نہیں ہے تو وہیں کینچی چلا دوں گا. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والارض والجنة والنار واللوح والقلم والملائکة وآدم وحوا ب24,000 عام و400,000 عام.
فکان نور نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدی اللہ واقفا یسبح ویحمدہ والحق ینظر الیہ ویقول یا حبیبی اول مخلوقاتی انت المرید وانت المراد فوعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الافلاق. العظمت فوائزتی و جلالی لولاک لما خلقت الافاق ثم خلق اللہ من نور محمد اثنی عشر حجابا اولها حجاب القدرت و حجاب العظمت و حجاب العزت و حجاب الحیبت و حجاب الجبروت و حجاب الرحمت و حجاب النبوت و حجاب الکبریاء. حجاب الرحمت و حجاب النبوت و حجاب الكبریاء و حجاب المنزلت و حجاب الرفعت و حجاب السعادت و حجاب الشفاعت. ثم قال له ادخل اولا في حجاب القدرت ودخل وهو يقول سبحان العلي الاعلى وبقي ذلك 12,000 عاما. ثم في حجاب العظمت يقول سبحان عالم السر فاخفى 11,000 عاما. ثم في حجاب العزت يقول سبحان الملك المنان 10,000 سنة الى ان دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. ثم خلق الله من نور محمد 20 بحرا ثم قال له انزل اولا في بحر العز وبحر الصبر وبحر الخشوع. انزل اولا في بحر الصبر في بحر العز وبحر الصبر وبحر الخشوع وبحر التواضع وبحر الرضا وبحر الوفاء وبحر التوكل وبحر التقى وبحر العمل وبحر الهداية وبحر الصيانة وبحر الشفاعة حتى لما خرج من 20 آخر بحر وفي كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله. فلما خرج من آخر الأبحر قطرت منه قطرات وكان عددها 124,000 فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء. فخلق الله من كل قطرة نبيا من الأنبياء. فلما تكاوت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد كالحجاج تطوف حول بيت الله الحرام. ثم خلق الله من نور محمد جوهرة فقسمها قسمين فنظر إلى القسم الأول فبين الهيبة فذهبت وإلى القسم الآخر بين الشفقة فخلق من العرش ومن نور العرش كرسي ومن نور الكرسي اللوح ومن نور اللوح القلم. ثم قال للقلم اكتب فبكى القلم 1000 عام سكران. فلما افاق قال اكتب توحيد قال ما اكتب قال اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله. وخر القلم ساجدا قال يا رب من محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال هو بشير ونذير وسراج منير وحبيب. جیسے قبلہ پڑھے آپ بھی ویسا ہی آگے سے نعرہ لگائیں. نعرہ حیدری. هو بشير ونذير وسراج منير وحبيب وهو عزتي لولاه لما خلقتك وخلقت الخلق لأجله. فانشق القلم عند ذلك من حلاوة ذكر محمد وقال السلام عليك يا رسول الله أوحى الله إليه وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته. فلأجل ذلك صار السلام سنة والرد فريضة. اسی لیے خطبات نہیں پڑھے جاتے. ملک عباس سردی دیکھیے اور پسینہ پھوٹ پڑا ہے مجھے. ہاں ان کا
سردار صاحب انہیں تلاش کرنا مشکل، پھر یاد کرنا اور بھی مشکل، پھر یاد رکھنا اور بھی مشکل، پھر یوں پڑھنا. اور بہرحال الحمدللہ خوشی ہے مجھے. غلط شکایت کرنے والا بھی لعنتی ہوتا ہے. یقیناً میرے سامنے حلالی ہے، موالی ہے اور سارے خریدار بیٹھے ہیں. ہاں میں تم سے راضی ہوں، کہو تو جاؤں، کہو تو ترجمہ کروں. توجہ یقیناً. اور ہاشمی مجھے ممبر کی قسم ابھی میں نے 10واں حصہ بھی خطبے کا نہیں پڑھا. جی بابا کبھی 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہے. فرماتے کان اللہ ولا شیء معہ، بس اللہ تھا اور کوئی شے اس کے ساتھ نہ تھی. اول ما خلقہ اللہ نور حبیبہ محمد، سب سے پہلی شے جو اللہ نے خلق کی وہ اس کے محبوب محمد کا نور تھا. کس کس شے سے پہلے؟ جاگنا. قبل، اب آہستہ آہستہ ظہیر بھائی پڑھوں گا. قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والارض واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ والحور وآدم وحوا باربعۃ وعشرین الف واربعمائۃ الف عام. فرمایا ابھی الماء نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کانا عرشہ علی الماء، میرا عرش الماء پہ ہے. یعنی جس چیز پہ عرش قائم رہا وہ نہیں تھی. عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، جنت نہیں تھی، جہنم نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، حوریں نہیں تھی. اے سننے والو، تمہارا باپ آدم نہیں تھا. اللہ اور کتنا ہوا نہیں تھی. اور کتنا پہلے؟ جاگنا سارے حلالی موالی. کتنا پہلے؟ بس تھوڑا سا عرصہ پہلے. 4,24,000 سال وہاں کے. یہ تو میں بتاتا رہتا ہوں نا تم لوگوں کو. کانا مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں کا 50,000 سال گزرتا ہے، وہاں کا ایک دن ہے. جی جی اس طرح کا. اور شیخ آج سننے اور غور کرنے والی بات یہ ہے بس ابھی بنا. فرماتے کانا نور نبینا بین یدی اللہ واقفا، ہمارے نبی کا نور اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. یا علی کیا کرنے لگا؟ یسبحہ و یحمدہ، اللہ کی تسبیح پڑھنے لگا، اللہ کی حمد کرنے لگا. مجھے حیرت ملک اور اس پر ہے، آدم نے تسبیح پڑھی 14 سے سن کر، فرشتوں نے پڑھی علی سے سن کر، محمد کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ ارادے ہاں تھکنے نہ لگنا، بڑے مراحل پڑے ہوئے ہیں. کہ تسبیح پڑھنے لگا. والحق ینظر الیہ، یہ تسبیح کرتا رہا، یحمدہ اللہ کی حمد کرتا رہا، اللہ اسے دیکھتا رہا. نہیں نہیں نہیں، میرے سامنے اگر کوئی علی سے جلنے والا بیٹھا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے لے، منہ پہ ہاتھ رکھ لے کہ الٹی نہ ہو جائے. علی تو ایسے منظر نہیں بیان کر رہا جیسے عینی گواہ ہوتا ہے.
چلے ظہیر بھائی پھر کیا یاد کریں گے؟ جب سارے خریدار ہیں تو میں بخل کیوں کروں؟ جب قیمت ہے تو میں ہیرا کیوں چھپاؤں؟ میں نے علی سے پوچھا یا علی یہ آنکھوں دیکھی کس طرح سنا رہا ہے، کیا تو تھا؟ فرمایا میں دو جگہ تھا، ایک کی سوچ میں تھا، بے دل کے دل میں تھا۔ یہ تسبیح کرتا رہا، حمد کرتا رہا، والحق ینظر الیہ، اور اسے دیکھتا رہا اللہ۔ ملک پر صرف دیکھتا رہا نہیں، کہتے کچھ بولتا بھی رہا، یہ تسبیح کرتا رہا، وہ بھی بولتا رہا۔ کیا؟ عبدی انت المرید انت المراد، اے میرے بندے تو مرید بھی ہے، تو مراد بھی ہے۔ مرید کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو، مراد کہتے ہیں ڈھونڈی ہوئی شے کو۔ تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، مرید ہے میرا، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو مراد ہے میری۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ جو پچھلا محلہ تھکا ہوا تو نہیں؟ تو مرید بھی ہے، تو مراد جو مراد بھی ہے، تو منتخب میرا انتخاب بھی ہے۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا، افلاک نہ ہوتے۔ مجھے کبھی ہاشمی ہنسی آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ ممبر پہ بے وجہ ہنسنے کو میں جرم عظیم سمجھتا ہوں۔ ہاں مبنی پر مصلحت ہنسی آئی ہے مجھے، اور یہ معفو ہے، قابل عفو ہے، یہ قابل معافی ہے۔ ہنسا اس بات میں ہوں، تو نہ ہوتا، افلاک نہ ہوتے۔ نور رسول نے پوچھا افلاک اور زمینیں؟ گھبرا نہیں، وہ بھی تیرے بھائی کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم خلق اللہ من نور محمد اثنا عشر حجابا۔ جاگ کے سننا شاہین جی، علی فرما رہا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ علی سے بہتر محمد کون بتا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے 12 حجاب خلق کیے۔ کون کون سے؟ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ اور اپنے حبیب سے کہا ادخل اولا فی حجاب القدرت، میرے حبیب ذرا قدم رنجا فرما، حجاب قدرت میں گھس جا۔ نہیں، اسی پر میں نے ملک اور فیصلہ کرنا ہے کہ منبر چھوڑوں یا چلتا رہوں۔ فرمایا رسول داخل ہوا،
کچھ پڑھتا ہوا وَبَقِيَ عَلَى ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ، اور 12,000 سال وہی چیز حجاب قدرت میں پڑھتا رہا. یا علی پڑھتا کیا رہا؟ کہہ رہے سبحان العلی الاعلی، سبحان العلی الاعلی. تسبیح کے لائق ہے وہ جو علی بھی ہے، جو اعلیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. ارادے کتنا عرصہ پڑھا؟ 12,000 سال. فرمایا ثم فی حجاب العظمت یقول سبحان الملک المنان، تسبیح کے لائق ہے احسان کرنے والا بادشاہ. 11,000 عام، 11,000 سال. ثم فی حجاب العزت یقول سبحان عالم السر و اخفا، 10,000 عام. اس کے بعد حجاب عزت میں گیا اور 10,000 سال پڑھتا رہا. تسبیح کے لائق ہے وہ جو چھپی ہوئی چیز بھی جانتا ہے، جو راز بھی سنتا ہے. میں کیا کروں؟ ظاہر ہے میں نے ایک دن میں ایک ہی امجد مجلس پڑھنی ہے. ہاں کسی یہ علماء سے پوچھنا، میرا سوال وہاں تک لے جانا. پہلا لمحہ ہے رسول کی آمد کا، کائنات کی شے کوئی ہے نہیں. یہ چھپی ہوئی شے کیا؟ علم کہاں سے ہو گیا؟ کیا چھپا ہوا ہے جسے وہ جانتا ہے؟ کون سا راز ہے جس کی دھڑکنیں وہ سن رہا ہے؟ ہاں اس کے بعد حجاب ہیبت میں گیا اور 9,000 سال پڑھتا رہا. سبحان من ہوا غنی لا یفتخر، تسبیح کے لائق ہے وہ غنی جو کبھی فقیر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہاں اس کے بعد حجاب جبروت میں گیا. ہاں میں ایک تسبیح کی تشریح کرنے بیٹھ جاؤں نا تو وقت زیادہ. 12 کی 12 تسبیحیں مجھے الحمدللہ یاد ہیں. ہاں کہ کس کس کے حجاب میں کیا پڑھا آخری، اور 1,000 سال کم ہوتا آ رہا ہے. حتیٰ کہ علی فرماتے ہیں کہ حجاب شفاعت میں گیا اور وہاں 1,000 سال پڑھا. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ. سر اٹھایا. ثم خلق اللہ من نور محمد 20 بحرا من النور وفی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ. پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے 20 سمندر خلق کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 20 سمندر خلق کیے نور کے. ہر سمندر میں اتنے علم تھے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. غیر اللہ. میرا خیال ہے تھک گئے ہو تم. آدھے سے زیادہ لوگ نہیں تھکے، باقی تھکے ہوئے ہیں. جب آدھے سے کم ہو جائیں گے وہیں روک لوں گا. شاد بات. سمندر نور کے، ہر سمندر میں اتنے علم
ہاں اللہ کے سوا کسی کو خبر نہیں. پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا انزل فی بحر العز، پہلے دریائے عزت میں داخل ہو، پھر دریائے صبر میں داخل ہو، پھر دریائے خشوع میں داخل ہو، پھر دریائے تواضع میں داخل ہو، پھر دریائے رضا میں داخل ہو، پھر بحر وفا میں داخل ہو، پھر بحر علم میں داخل ہو، پھر بحر تقیٰ میں داخل ہو، پھر بحر خشیت میں داخل ہو، پھر بحر انابت میں داخل ہو، پھر بحر عمل میں داخل ہو، پھر بحر ہدایت میں داخل ہو، حتیٰ کہ فرماتے 20واں دریا دریائے حیات تھا. دریائے حیات سے نکلا، سمجھو جو پانی سے نکلے سائیں خاج قطرے تو ٹپکتے ہیں نا، فرمایا قطرت منہ قطرہ، تو ہمارے نبی کی زلفوں سے بھی قطرے ٹپک رہے تھے. کتنے ٹپکے؟ 100,000 و 24 الف قطرۃ، ایک کم 1,24,000 قطرے ٹپکے. اللہ نے ہر قطرے سے نبی بنا دیا. یقیناً تمام شیعہ سنی دوست جاگ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے ایک بات کا جواب دو. یہ جو بعد میں قطرے ہوتے ہیں امجد، ہاں یہ فالتو ہوتے ہیں. کام کا پانی وہی ہوتا ہے جب جس سے آپ نے نہا لیا. ظہیر بھائی نہا چکنے کے بعد آپ غسل خانے سے باہر نکلے، زلفیں جھٹکی، یہ قطرے سائیں خاج بے فیض، یہ بے فائدہ، یہ جھٹک کر زمین کے پینے کے لیے ہوتے ہیں. اور جس کے فالتو غسل کے قطرے کا نام نبوت ہے، وہ علی کیا ہوگا جو محمد کا لہو ہے. جس کے زلفوں کی فالتو خیرات کا نام نبوت ہے. اور پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے کمال دیکھنا ہے کہ کہاں. جو میرے پاس اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں سبھی جانتے ہو کہ کس کس نبی کے پاس کیا کیا کمال ہے، تو پھر سوچ لینا یہ نچوڑا ہوا پانی ہے محمد کا. اچھا ٹھہرے میں کچھ چیزوں کے نام لیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ ان میں ملکہ سب سے افضل چیز کون ہے. نہانے کے لیے بدن کو چھونے والا پانی، بدن کو چھونے والے کپڑے، ہاتھ ملانے والے دوست، روح ہیں. 4 بندوں نے کہا روح، باقی سارے مجمع کا خیال ہے کہ کپڑے زیادہ قیمتی ہیں. تو پھر شرما کیوں رہے ہو بھائی؟ روح زیادہ قیمتی ہے نا. یعنی میں نے غسل کیا، پانی چھوا بدن، نالی میں چلا گیا. کپڑے آج ہیں کل پرانے ہو جائیں گے، پھینک دوں گا.
دھجیاں بھی گھر جائیں گی. ہاتھ ملانے والوں نے تھوڑی دیر میرے بدن کو مس کیا. میری روح تو وہ ہے جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ ہے محمد کی زلف کا نچوڑا ہوا پانی. اگر اپنی طرف سے کہوں تو میری زبان جہنم کے کتے چبائیں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہزاروں کی موجودگی میں بلا خوف تردید. بھری ہوئی مسجد نبی میں محمد کہہ رہے یا علی انت روحی التی بین جنبیا. اے علی تو میری پسلیوں میں رہنے والی روح ہے. جب میں اسے جھکتا ہوں تو اپنے آپ کو غرور سے دیکھ کر فرشتوں اور قربیین روحانیین کی بزم میں اترا کے کہتا ہے دیکھا ہے میری مسجودیت مجھے علی جھکتا ہے. اور خدا کا ملک اور اس سے بڑا تعارف ہو ہی نہیں سکتا. جسے علی سجدے کرے وہ اللہ ہوتا ہے. جسے ایک سردار صاحب دنیا اللہ ماننے پہ تیار وہ جسے سجدے کرے. ہاں بس جیو حساب کر لینا. اور عزیز جو بات ہو رہی تھی ہاں ذرا گننا کہ ایک ایک مجلس میں تمہاری جھولی میں ڈالتا کیا ہوں. ایک ایک مجلس میں عشرے کا مواد نہ ہو تو جو چور کی سزا سو میری. ہاں میں تو فالتو سانس بھی نہیں لیتا. ہاں کہ موالی کا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بس سمٹ گئی بات. چند لمحے سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. طواف بھی کرتے رہے تسبیح بھی کرتے رہے نبی. ہاں تسبیحیں کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ خلق اللہ من نور محمد جوہرتن. پھر اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے ایک موتی خلق کیا. ایسی آنکھوں دیکھی علی ہی بیان کر سکتا ہے. اللہ ہاں جس کے پاس لمحے کی خبر ہے ایک ایک پل کی جو خبر رکھتا ہے. ایک جوہر ایک موتی خلق کیا. فقسمها نصفین. اللہ نے موتی کو دو ٹکڑے کر دیے. فنظر الى القسم الاول فعین الہیبت فذابت. پہلی جو نصف تھی دو ٹکڑے کیے نا پہلے ٹکڑے کو اللہ نے ہیبت کی نظروں سے دیکھا. دوسرے کو شفقت کی نظروں سے. غضنفر ایک بات کرنے لگا ہے حلالیوں کی امانت سنبھال سکتے ہو تو. یہ مولا امیر کے خطبے میں نہ ہوں جملے. میں شہرگ نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک. اور میرے مولا کا یہ فرمان طرفین کی کتابوں میں نہ دکھاؤں تو میرے نطفے میں شک. اور اگر مسلم ہے تو پھر علماء سے غضنفر ایک سوال کرتا ہے جو کبھی غضبناک ہو جائے کبھی مہربان وہ اللہ نہیں ہوتا بندہ ہوتا ہے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. ایسے ہے نا حالتیں بدلنا شیوائے کبریائی نہیں یہ بندے کی شان ہے. یا دفتر دھو ڈال کتابوں کے ورنہ تلاش کر کہ نیابت الہی میں نگاہ غضب اور نگاہ شفقت ڈالنے والی آنکھ کس کی تھی. اللہ جو اللہ چند لمحے نہیں تھک رہا. چند لمحے ہاں ورنہ بات کا مجھے خود افسوس رہے گا.
تو نگاہ ہیبت سے جب دیکھا تو ہوا کیا ظہیر بھائی؟ فضابت، وہ موتی پگھل گیا، پانی ہو گیا، اسی پہ اللہ نے عرش قائم کیا۔ جو پگھلا وہ علما، اس پہ عرش، اور جسے شفقت کی نظر سے دیکھا تھا اس سے عرش بنایا۔ فرمایا پھر نور عرش سے کرسی کو بنایا، کرسی کے نور سے لوح کو بنایا، لوح کے نور سے قلم کو بنایا، قلم سے کہا اکتب لکھ، بقی القلم سکران الف عام۔ فرمایا کلام کا سننا تھا، 1000 سال پورا قلم نشے میں رہا۔ اے کاش ملک ہور کے لوگ تھکا بھی نہ کرتے، لیکن قصور تمہارا بھی نہیں، حقائق کا ہتھوڑا آخر بشریت ہے، تھکا دے۔ 1000 سال نشے میں رہا قلم۔ فلما افاقا، جھرجھری لی، افاقا ہوا، پھر اللہ نے کہا اکتب لکھ، کیا؟ میری توحید، لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فخر القلم ساجدا، قلم سجدے میں گر پڑا۔ یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک وذکرہ بذکرک، یہ محمد ہے کون جس کا نام تو نے اپنے نام سے جوڑ دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا نام تو نے نام سے جوڑ دیا، جس کا ذکر اپنے ذکر سے مقرون کر دیا۔ اللہ نے کہا یہی مرید ہے، یہی مراد ہے، یہ اول رسل ہے، یہ آخر مخلوقات ہے، یہی شفیع محشر ہے، یہ نہ ہوتا نہ تو ہوتا نہ کوئی اور شے ہوتی۔ 3-4 ذمہ دار تو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور بھی بہت سے ہوں گے۔ سردار صاحب، ملک حبیب، کوئی چیز جب اس میں مٹھاس زیادہ ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے۔ نہیں پہلے پڑھی نہیں، کبھی ایک گنے کے کھیت میں چلے جانا ہے، جس گنے میں جو زیادہ میٹھا گنا ہوگا وہ پھٹ جائے گا، اس میں دراڑیں آ جائیں گی، سمجھ لینا شیرینی نے پھاڑا۔ جو خربوزہ زیادہ میٹھا ہوگا پھٹ جائے گا، جو تربوز زیادہ میٹھا ہوگا پھٹ جائے گا، جو پھل میٹھا ہوگا پھٹ جائے گا۔ علی فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے حبیب کے فضائل پڑھے، فن شق القلم من حلاوت ذکر محمد، محمد کے ذکر کی مٹھاس سے قلم پھٹ گیا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جاگنا، بس نتیجہ لو، جاؤ۔ ختم کر دی میں نے اپنی گفتگو، بہت سا قرض رہ گیا اور ہمیشہ امجد رہا کرتا ہے، اسی لیے قلم میں قط لگانا معمول ہو گیا۔ ہاں وہ تو محمد کے ذکر کی مٹھاس تھی کہ پھٹ گیا، اور ہم اسے خود قط لگا کے پھاڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں تو پھٹا اور قلم کے منہ سے نکلا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول میرا سلام۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام و منی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے قلم تجھ پہ میرا سلام بھی ہو، میری رحمت بھی ہو، میری برکت بھی ہو۔ علی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہوا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس نہیں، یہ جملہ میں نے شفیق زیدی نہ بولا تو بیمار ہو جاؤں گا،
بولو ہاں نہیں، اگر بیمار دیکھنا چاہتے ہو تو پھر نہیں کہتا، اور اگر صحت مند دیکھنا چاہتے ہو، لیکن ہے صحت مند دل کے لیے، جس دل میں شک کا زنگ نہیں، جس دل میں سوچ کی نجاست نہیں۔ تیرے نبی نے سوال کیا، پالنے والے یہ کیا تو نے جلدی کی؟ سلام اس نے مجھ پہ کیا، جواب تو نے دے دیا۔ کہا میرے حبیب قرض ہو گیا تجھ پہ، اتار دے۔ کیسے؟ تجھ میں ایک شے چھپی ہوئی ہے، میں یہ قرضہ اس سے اتاروں گا۔ کیا چھپی ہوئی ہے؟ قسم اللہ نور محمد نصفین، اللہ نے پھر محمد کے نور کے دو حصے کر دیے، ایک سے محمد کو رہنے دیا، دوسرے سے میں علی ہو گیا۔ قبلہ کا ایک ایک حرف جو ہے وہ داد کے قابل ہے، ایک ایک حرف ایک ایک جملہ نہیں، ایک ایک حرف داد کے قابل ہے، اور نعرہ ایسا لگائے کہ ایک ایک حرف کی قیمت وصول ہو۔ نعرہ حیدری! توجہ توجہ، نہیں وہ جملہ ملک اور ابھی باقی ہے، ظہیر بھائی جملہ ابھی باقی ہے۔ کہا دو کر دیا، ایک سے محمد رہنے دیا، دوسرے سے میں علی ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب قرض اتارنا ہے، سلام تجھ پہ کیا، جواب میں نے دیا، یہ جو تیرے پہلو میں کھڑا ہے اس سے کہے تیرا قرض یہ اتارا کرے گا۔ لوگ سلام تجھ پہ کریں گے، لاہور سے کریں، کراچی سے کریں، جواب انہیں میں دوں گا۔ اور اپنے بھائی سے کہے آج کے بعد لوگ مشکل میں پکارا مجھے کریں گے، جایا یہ کرے گا۔ نہیں، ایک موسلا دھار بارش کا سما پیدا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! جی، اور میں اکثر امجد یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بظاہر بڑی آسان حدیثیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑوں کو وہی سمجھ میں نہیں آئی، اسرار کیا سمجھ میں آئیں گے۔ علی اکثر فخر سے منبر سے کہا کرتے تھے، علی کہہ دیتے تھے جاہل سمجھے ہی نہیں، علی کہا کرتے تھے انا قاضی دین ہی، محمد کا قرض اتارنے والا میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ اسے پیسوں کا قرض سمجھتے تھے، جی یہ سلام کے سلام کا قرض ہے۔ سلام ایک اللہ کا نام ہے، ایک علی کا نام ہے، اور ایک یہ کہتے ہی اسی لیے ہے السلام علیکم۔ سلام یا اللہ کا نام ہے یا علی کا نام ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی، جس طرح سوچ لیا کرو، اللہ کا سایہ تمہارے سر پہ ہو یا علی کا سایہ تمہارے سر پہ ہو، ان دونوں میں سے جس کا سایہ ہو سکتا ہو۔ اور دیکھو حدیثیں پڑھی ہیں، زیارتوں میں فکریں موجود ہیں، علی خود جلی کا سایہ ہے، یعنی اس کے سائے کے حوالے سے دیکھو تو بھی علی کا ہاتھ سر پہ، اور علی کے ذاتی حوالے سے دیکھو تو بھی علی کا ہاتھ سر پہ۔
درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف بھی آیا ہے کہ وقت گیا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. طے ہے لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہیں بہتے، آنکھوں میں نمی نہیں اترتی، شام سے آنے والی بی بی قتل راضی نہیں ہوتی. وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے نہ ہماری خطابتیں. حقیقت محمدیہ کو جتنا وہ جانتی ہے آدم بھی نہیں جانتا. بس بغیر کسی تمہید کے میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں. میں یاد دلاتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. نانا کی قبر کے سرانے قرآن پڑھ رہا ہے حسین. اچانک ولید کا ہرکارہ پہنچا، آپ کو دربار میں یاد کیا گیا. لاہور والا بخدا میری سمجھ میں نہیں آیا. پیغام یہ ہے کہ آپ کو دربار میں یاد کیا گیا. حسین نے قرآن بند کیا. وَاسْتَرْجَعَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور 3 مرتبہ حسین کے منہ سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ جانے اس میں راز کیا ہے. چلنے لگے. جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے تو جان لو. حسین کا معمول یہ تھا، نماز پڑھتے، کچھ دیر نانا کے بالین پہ قرآن پڑھتے، حرم سرا آتے، بہن دروازے پہ کھڑی ہوتی، شام والی بی بی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے میں لے جاتی. کچھ دیر بہن کے حجرے میں بیٹھتے حسین. بعد میں جس حرم کے گھر مشیت اللہ کا دل چاہتا وہاں چلے جاتے. دربار کی طرف قدم اٹھایا حسین نے، خیال آیا حسین دربار میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے. جو دروازے پہ کھڑی ہے وہ تو مرنے سے پہلے مر جائے گی. پہلے بہن کو اطلاع کر تسلی دے، پھر دربار میں جانا. دروازے پہ آئے، بہن نے عادت کے مطابق لے جانا چاہا. نہیں بہنا میں نے اندر نہیں آنا، وہ میں آپ کی تسلی کے لیے چلا آیا. مجھے ولید نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے تو گھبرا نہ جائیے، تم تو بڑی تسلی سے سن رہے ہو. حسین بولتے جا رہے ہیں اور زینب کا ہاتھ حسین کے دامن سے لپٹتا جا رہا ہے. فکرہ ختم ہوا، پکا دامن. نہ بھیا میں اکیلا نہیں جانے دوں گی. بہنا میں امام ہوں، میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ہے. نہیں بھیا مجھے امت پہ اعتبار نہیں. بہنا ضد نہ کر. یہ فکرہ ہر شخص نہیں سمجھے گا، یہ وہ شخص سمجھے گا جس کی ایک کم از کم بہن ہے. بہنوں کے بھائی اس فکرہ کو سمجھیں گے. کبھی بہنیں بھائیوں سے ضد کر بیٹھے، پہلے تو لاڈ میں کہتے رہیں گے میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ منوانا ہے، اور جب بھائی نہ مانے تو ان بیچاریوں کا اور کوئی زور نہیں ہوتا، پھر یہ رونے پہ زور دیتی ہیں. جب زینب نے دیکھا نا کہ حسین نہیں مان رہا، ہاتھ دامن میں رہا، آنسوؤں سے زمین بھیگنے لگی. لاہور والوں یہی منظر فضل کی ماں نے دیکھا. عباس کی زوجہ نے دوڑی دوڑی حجرے میں آئی. عباس لیٹے ہیں، فضل سینے پہ، زمین پہ بیٹھ گئی لکیریں مارنے. فضل کی نظر پڑی، بابا تیری زندگی میں میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے. رونے والوں عباس نے پھر فضل کو ہٹایا نہیں، ہاتھوں سے گرایا. علی کا جلال جلال میں اٹھا. بابا کسی نے کوئی تانا دیا ہے؟ میں عباس ہوں، مجھے جلدی بتا. کہا تیری زندگی ہو، تیری زندگی میں مجھے کون تانے دے سکتا ہے؟ رونے کی رت تو بطول کی بیٹیوں کی ہے. کیا کہہ رہی ہو؟ کہا مجھے اور کوئی خبر نہیں. دہلیز در ہے، زینب کا ہاتھ ہے، حسین کا دامن ہے، حسین کہیں جانا چاہتا ہے. زینب روئے چلی جا رہی ہے. عالم جلال میں اٹھا. جب عباس تیز چلتا تھا تو زمین کروٹیں لیا کرتی تھی. چلتا بھی آ رہا ہے اور آوازیں بھی دے رہا ہے، اکبر، قاسم، اون، جعفر، یحییٰ، 18 ہاشمی، لبیک لبیک لبیک. ننگی تلواریں. دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، زینب نے دامن چھوڑ دیا. کہا اب جہاں جی چاہے چلا جا، میرا ضامن آ گیا ہے، میں ضامن سے وصول کر لوں گی. اللہ اکبر.
اب میری امانت جانے، میرا ضامن جانے، یہ کہہ کے کچھ میں دعائیں دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں اللہ کرے کسی غم میں نہ روئیں۔ جو پرسہ دینے آیا ہے بس ایک جملہ، بی بی چلی گئی، اسے نے کہا عباس تیری پردہ دار بہن کو وہم ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا دربار میں، اور یہ جو نہیں جانتا تو جان لے، حسین اگر جلال میں بھی ہوتے اور کوئی کہہ دیتا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، حسین کا غصہ بھی ختم ہو جاتا اور جو جی چاہے منوا لو۔ بس حسین نے بات شروع کی، عباس نے کہا تجھے اپنی ماں فاطمہ کی قسم مجھے مجبور نہیں کرنا، کیونکہ حسین فاطمہ کا واسطہ خالی لوٹا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، عباس جتنے جلال میں ہوتا اور سامنے 4 سال کی بطول آ جائے، عباس کا غصہ بھی فوراً پانی کی طرح بہہ جاتا۔ قسم جب دی، کہا ٹھیک ہے عباس میں تمہیں لے جاؤں گا، باہر رکنا پڑے گا، مولا دربار میں کچھ ہو گیا میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا عباس، اور پھر وہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہے۔ سارا کچھ چھوڑ دیا، بس منظر آخری بات کا یاد دلانا چاہتا ہوں، جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں اس کے لیے۔ جانتے ہو کسی کم وقت نے بلا تشبیہ اشارہ کیا، کبھی غصے میں نہ آنے والے حسین غصے میں آ گیا، خبیث تو مجھے قتل کر سکتا ہے یا تیرا نابکار امیر؟ بس امیر کی ریخ ختم نہیں ہوئی، 4 دروازے ہوا میں اڑے، علی کے جلال کا پیکر بن کے عباس دربار میں گھسا۔ حسین آگے بڑھا کہ عباس کو روکوں، عباس نے پہل کر دی، تجھے ماں فاطمہ کا واسطہ میرے راستے سے ہٹ جا۔ حسین نے جلدی سے عباس کا راستہ چھوڑا، اشارے سے علی اکبر کو قریب بلایا، اکبر کے کان میں حسین نے کچھ کہا، اکبر واپس جانے لگا، عباس کو شک گزرا، کہا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ مجھے بتا اکبر کو کہاں بھیجائے؟ کہا عباس تیرا جو غصہ ختم نہیں ہو رہا، میں نے کہا اکبر جا سکینہ کو دربار میں لے آ، شاید سکینہ کو دیکھ کے عباس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ کہا مولا میں ہاتھ مل مل کے مر جاؤں گا، میری سکینہ کجا یا دربار کجا؟ ماتم حسین۔